شیخ الوظائف کا بتایا عمل کیا مسلط ہندو جن مسلمان ہو گیا۔ کالا جادو، بندش، نظر بد، سفلی عمل اور گھریلو الجھنوں کا ڈھسا شیخ الوظائف کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بغیر نذرانہ شکرانہ کے روحانی علاج ہوا۔ دکھ سے سکھ کا یہ سفر اس کی زبانی سنیے۔ یہ کہانی سچی اور اصلی ہے۔ تمام کردار احتیاط سے دانستہ فرضی کر دیے گئے ہیں۔ کسی قسم کی ممالس محض اتفاقیہ ہے۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ میں آپ کے پاس اپنی بچی کو لے کر آئی تھی جس کی عمر 5 سال ہے مگر وہ چل نہیں سکتی۔ آپ نے دماغ کا مسئلہ اور دوسری شیاطینی چیزوں کے بارے میں بتایا تھا۔ اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے پڑھنے کے لیے جو وظائف دیے تھے وہ الحمدللہ ابھی بھی جاری ہیں۔ آپ نے افاحصبتم اور اذان کا عمل بتایا اور ایک تالا دیا۔ جب میں نے اذان کا عمل کر کے بچی کے کانوں میں پھونکتی، وہ اپنے کانوں کو تصور بھی کرتی تو مجھے عجیب سی چیزیں دکھائی دیتی جو پہلے تو مجھے ڈراتی تھی، لیکن میں نے یہ عمل چھوڑا نہیں۔ پھر مجھ پر حاوی ہو جاتی، میری آواز بہت بھاری ہو جاتی اور چیخ و پکار شروع ہو جاتی۔ پھر آہستہ آہستہ میری حالت مزید خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اسی طرح جب رات کو آپ کے دیے گئے تالے والے عمل پر یا کہارو پڑھتی تو تب بھی مجھے کوئی چیز نظر آتی۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور انشاءاللہ چلے گی۔ آپ نے مزید 21 جمعرات تسبیح خانہ میں ہونے والے درس میں شریک ہونے کو کہا۔ الحمدللہ 8 جمعرات ہو چکی ہیں اور میں مسلسل درس میں شریک ہو رہی ہوں۔ تسبیح خانہ کی برکت سے مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع ہو گئی ہوں۔ کچھ دن پہلے تالے والے عمل کو 40 دن ہونے والے تھے۔ جب میں نے آپ کا درس سن کر واپس گھر آئی اور عشاء کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک مجھ پر پھر سے وہی چیز حاضر ہو گئی اور میری چیخ و پکار اتنی زیادہ تھی کہ پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ میرے والد صاحب نے اذان پڑھنا شروع کی تو وہ مجھ میں حاضر تھا اور کہتا کہ مت پڑھو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میرا دماغ تو کام کر رہا تھا لیکن میں خود پر کنٹرول نہیں تھی۔ میں کیا بول رہی تھی؟ آوازیں کسی مرد کی تھیں۔ سب گھر والوں نے یا کہاروں کا ورد شروع کیا۔ پھر سے کہنے لگے چپ کر جاؤ، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے کہا کہ چھوڑ کر جا کر کہتا ہوں میں نہیں چھوڑوں گا۔ نہ اسے نہ اس بچی کو مجھے اچھی لگتی ہیں۔ بہت محنت کی، اسے خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا۔ کہتا تمہارے اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ میرے والد نے کہا ہے کہ پھر تو مسلمان ہو جا۔ کہنے لگا پڑھا کلمہ، کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر کہتا سوچ رہا ہوں میں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ بڑی مشکل سے کہتا اچھا اب میں جا رہا ہوں۔ اب میں صبح شام ایک تسبیح یا کہارو کی پڑھتی ہوں۔ ایک تسبیح یا حفیظو یا سلامو یا قادرو یا نافعو 41 مرتبہ یہ والی سورت پڑھتی ہوں۔ 27 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھتی ہوں۔ مطلعی وظیفہ لاتعداد، درود پاک لاتعداد، وضو کے 3 گھونٹ، یہ سب وظائف وہ ہیں جنہوں نے میری روح کی دنیا بدل دی۔ سب سے ابکری سے وابستہ ہوئی ہوں، مجھے بہت سکون ملا ہے۔ شوگر کو لگا نیٹ کا نشہ، میرا گھر برباد ہوا۔ مگر محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میں گزشتہ 2.5 سال سے آپ کے درس میں آنا شروع ہوئی ہوں اور اب کی رسالہ کی مستقل قاری ہوں۔ جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اس آخری سانس تک آپ اور آپ کی نسلوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہوں گی۔ میں جس طرح آپ کے کلینک میں پہنچی روتی اور دکھی دل کے ساتھ، اس وقت پوری دنیا میں صرف آپ نے میری بات سنی، مجھے وظیفہ بتایا اور درس سننے کی تلقین کی۔ میں اس دنیا میں اور اس شہر میں دکھ سننے والا کوئی نہیں سوائے آپ کے درس کے۔ میرے اوپر جب بھی مصائب اور پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے، اس وقت میرا درد اور میرا دکھ سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ جب آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے درس میں شرکت کی دعوت دی تو میرا دکھ درد کا مداوا ہو گیا۔ اب مجھے جب بھی کوئی غم، دکھ یا پریشانی ہوتی ہے، آپ کے درس سنتی ہوں، میرا غم ہلکا ہو جاتا ہے، مجھے روحانی طور پر سکون مل جاتا ہے۔ میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتی جب آپ نے وہ درس نیٹ کا نشہ دینا شروع کیا تو میں نے فوراً اپنے شوہر کو فون میں کر کے آپ کے درس میں شامل ہونے کے لیے کہا۔ اس وقت میرے شوہر سے اسی وجہ سے جھگڑا چل رہا تھا۔ وہ بھی نیٹ کے نشے کے عادی تھے اور کئی سالوں سے چیٹنگ کرنا اور محبوب مشغلات تھا جس کا علم مجھے نہیں تھا۔ جب میں نے
ان کے موبائل میں کچھ ایسے میسیجز اور تصاویر دیکھی، ان پر اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اگر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اسی آگ میں جلتی اور سسکتی رہی کہ ایسے باتیں کبھی بیوی ہوتے ہوئے مجھ سے نہیں کہیں جو ان غیر لڑکیوں سے ہوتی ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہی صحیح۔ وہ وقت ان لڑکیوں کے ساتھ مزے سے باتیں کرنے میں تو گزر سکتا ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں؟ آپ کا درس سننے کے بعد میرے شوہر کا انداز تبدیل ہو گیا، انہوں نے غیر لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا ختم کر دی، مگر باوجود کوشش کا ان کا ننگی دنیا سے رابطہ نہ ٹوٹا۔ آپ سے پھر اپنے شوہر کے ساتھ ملاقات کی، آپ نے بتائے وظائف پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ میرے شوہر تبدیل ہو رہے ہیں، میرے گھریلو معاملات سدھر رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب تسبیح خانہ میں درس سننے کے لیے آنے کے لیے میرے پاس کوئی مالی وسائل نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہترین وسیلہ بنا دیا۔ الحمدللہ اب تو عمرہ بھی کر آئی ہوں، مجھے جو کچھ بھی ملا ہے آپ کے بتائے وظائف اور تسبیح خانہ میں ہونے والے درس سے ملا ہے۔ میری پوری کوشش ہے کہ آپ کا کوئی درس مس نہ ہو، اگر کسی دن شادی پر جانا ہو اور اسی دن درس بھی ہو تو میں شادی پر نہیں جاتی، میرے ہر مسئلے کا حل، میرے ہر سوال کا جواب مجھے درس سے مل جاتا ہے۔ اب تو مجھے وہ بھی مل رہا ہے جس کی مجھے برسوں سے تلاش تھی۔ میرے اللہ سے محبت، عشق کرنا بھی آپ کے درس سے ہی معلوم ہوا ہے۔ کاش مجھے یہ سچا عشق مل جائے، مجھے آقا مدینہ والے صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب ہو جائے۔ ابکری کا پیغام ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن تک ابکری رسالہ نہیں پہنچتا یا وہ اس کو پڑھنا نہیں جانتے۔ میرے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔